الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، میں نے آپ کے آگے سورۃ بقرہ کی آیتیں یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہمارے اوپر ہمارے اللہ نے پڑھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیتیں بہت پسند ہے۔ تمام قرآن مجھے پسند ہے، لیکن یہ آیتیں ایسی ہیں جو ایمان بڑھاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ بیان اللہ پاک مجھے کرا دے اور
مجھے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تجھے تم سننے والوں کو، پوری دنیا کے اندر سننے والوں کو ہمارا اللہ پاک کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، تجھے بھی سننے والوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے، تو بات بن جائے گی۔ میں بھی عمل نہیں کروں گا، آپ بھی عمل نہیں کریں گے، تو کچھ نہیں ہمیں ملے گا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ تو بھائی مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ چند دن رہنے کی جگہ ہے، اس کے بعد قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، اور تم نے بھی پائی جانا ہے۔ قبر کے بعد قیامت کا دن آنا ہے، تم نے بھی پائی جانا ہے، اور میں نے بھی جانا ہے دنیا والوں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے 1000 سال کا دن رکھا ہوا ہے، اس کے اندر تم نے بھی اور ہم نے بھی حساب دینا ہے اللہ پاک کو۔ اور ان کے بعد اللہ پاک نے 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے، اور جنت بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے۔ تم نے بھی سنبھل کے جانا ہے بھائی، اور میں نے بھی سنبھل کے جانا ہے۔ جنت ملتی ہے بھائی عمل کرنے سے، جنت ملتی ہے اچھے اعمال کرنے سے، جنت ملتی ہے۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ہم اور تم اچھے اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ پاک ہمیں دنیا کے مسافر خانے کی گاڑی جو چل رہی ہے، یہ سفر جو چل رہا ہے، اچھے اعمال کرتے رہیں گے تم بھی اور ہم بھی، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا بھائی، اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ قبر بھی ہماری تمہاری بن جائے گی، قیامت بھی تمہاری 1000 سال کا دن بن جائے گا، اور قیامت کے بعد جنت اللہ پاک ہمیں اور تمہیں دے دے گا، اور ہمیں اور تمہیں دے دے گا بھائی۔ ہم نے برائی چھوڑنی ہوگی، ہر قسم کی برائی چھوڑنی ہوگی، برائی چھوڑنی ہوگی، تو جنت قبر ہماری بن جائے گی، قیامت ہماری بن جائے گی، جنت ہمیں مل جائے گی، برائی چھوڑنے کی وجہ سے اور نیکی کرنے کی وجہ سے مل جائے گی۔ نیکی کریں بھائی، نیکی کریں، دوسروں کو کام آئیں بھائی، دوسروں کو کام آئیں، اپنے کام اپنی زندگی کو تم نے بھی سنوارنا ہے، ہم نے بھی سنوارنا ہے بھائی، اور ہم
اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہماری قبر جو ہوتی ہے بھائی عالم برزخ ہوتی ہے۔ عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے بھائی، ایک جہان ہوتا ہے عالم برزخ۔ قبر کے بعد عالم برزخ کے اندر ہم نے رہنا ہوگا، ایک جہان کے اندر ہم نے رہنا ہوگا۔ یہ آنکھ کے ہم نے اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھ لیا، اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر عمل کرتے رہے، اللہ کی باتیں مانتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ یہ دن آنکھ چمکارے کے اندر عالم برزخ کا قبر کا گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی۔ اور مالک یوم الدین، قیامت کا دن آ جائے گا، 1000 سال کا دن آ جائے گا۔ زمین اللہ بھائی پورا مسئلہ سمجھا دوں، پورا مسئلہ سمجھا دوں، کیا پتہ ہے میں بیمار ہوں، موت آ جائے، تمہارے آگے بیان نہیں کر سکوں گا، یہ گلا بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا ہوں، کمزوری نے چھا لیا، بیماریوں کی وجہ سے کمزوری پڑ گئی، بیماری کی وجہ سے کمزوری پڑ گئی۔ سمجھاتا ہوں بھائی اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو سننے والوں عمل کرنے کی توفیق دے، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، تم بھی عمل نہیں کریں گے، میں بھی عمل نہیں کروں گا، بات نہیں بنے گی، بات بنتی ہے عمل کرنے کی وجہ سے، تم بھی عمل کریں گے، گناہ کے اوپر توبہ کریں گے، میں نے توبہ کر دی، اللہ ہماری تو توبہ ہے، آپ بھی توبہ کریں گے، بات بنے گی، آگے حلال کمائیں گے، حلال کے کام کریں گے، بات بن جائے گی، حلال کا رزق کمائیں گے، بات بن جائے گی، آرام سے جان بچائیں گے، آرام کے رزق سے جان بچائیں گے، بات بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک لقمہ آرام کا کھائے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی بھائی، حلال کماؤ، حلال کھانا ہے، تم نے بھی ہم نے بھی۔ بھائی بات سمجھاتا ہوں دنیا والوں، معذور انسان کی بات سنیں، میں آپ سے چندے نہیں مانگتا ہوں، چندے نہیں مانگتا ہوں، چندے نہیں میں تو پوری زندگی کے اندر کھرپا چلاتا رہوں، رمبا چلاتا رہوں، محنت مشقت کر کے اپنے بھائیوں کا، پہلے بھائی تھے ان کے لیے کرتا رہا، چھوٹے ایک بھائی 3 سال کا تھا، ایک بھائی 9 سال کا تھا، ایک بھائی ایک بہن
10 سال کی تھی، او بھائی میں نے تو پہلے بھائیوں کے لیے کیا، پھر بیٹوں کے لیے کیا، 3 بیٹے تھے ان کے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہ کیا بھائی، کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا دنیا والوں، کچھ نہ کیا۔ دنیا کے چکروں کے اندر پھنسا رہا، محنت کرتا رہا، کماتا رہا، حلال کی محنت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، روزی حلال کی کما کر کھاتا رہا دنیا والوں، بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تو بھائی میں اب بیان کرتا ہوں شروع اللہ کے فضل کے ساتھ، پورا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے دماغ کے اندر اللہ پاک نے پا دیا۔ یہ دیکھیں میں پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں بھائی، پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں کچھ نہیں ہمارے پاس، جو قرآن نے بتایا، یہ اللہ کی کتاب نے بتایا، یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اس نے بتایا، یہ بیان کرتا ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بیان کرتا ہوں، کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتا ہوں بھائی، کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتا ہوں۔ الحمد للہ، او بھائی پہلے بسم اللہ آتا ہے، میں نے پڑھ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں ایک اللہ ہی کی جاتی ہیں، جو تمام جہانوں کو پا رہا، رب العالمین۔ جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی پا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی پا رہا ہمارا اللہ، پرندوں کو بھی پا رہا ہمارا اللہ، درندوں کو بھی پا رہا ہمارا اللہ، ہمارا اللہ پا رہا۔ مچھلیوں کو ٹنا کے اوپر غذا کھلا رہا، سمندروں کی مچھلیوں کو ٹنوں کے اوپر غذا کھلا رہا ہمارا اللہ، مچھلیوں کو سمندروں کے اندر کھلا رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے روٹی کی، 6 مہینے جن کھانا پکاتے رہے، 6 مہینوں کے بعد دسترخوان لگا دیا، ایک مچھلی حکم دیا، روٹی کھلانے کا حکم دیا، کھانا کرنے کا شروع کیا دنیا والوں، مچھلی ایک نکلی، اس نے 2 نوالے لگائے، 2 نوالے لگائے، 2 لقمے اٹھائے، نوالے لگائے، تیسرا پورا نہ ہو سکا، دسترخوان 6 مہینے کا پکا ہوا کھانا ختم کر دیا ایک مچھلی نے۔ وہ بتانے لگی تو نے ہمیں بھوکا چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام بتانے لگی اپنی زبان کے اندر، وہ تمام زبانیں سمجھتا تھا سلیمان علیہ السلام، تو نے مجھے بھوکا چھوڑ دیا، اللہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، رجاتا تھا دنیا والوں۔ سمندروں کے اندر اور بھی مخلوقات ہوتی ہے، ان کو کھلا رہا پلا رہا ہمارا اللہ۔
جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے بھائی ان کو بھی کھلا رہا ہمارا اللہ۔ یہ اللہ ہے، پوری دنیا کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ جی اللہ، اللہ ہے بھائی دنیا والوں، اللہ ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پا رہا، سمندروں کی مخلوق کو پا رہا، درندوں کو پا رہا، کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا، سانپ اور بچھوؤں کو کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا۔ اللہ ہمارا اللہ پاک ہمارا اللہ کھلا رہا، اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ تعالیٰ کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کیڑا ساتیاں توڑیاں گئیں، ساتیاں توڑیاں گئیں، پتھر کی ساتیاں کے اندر پتھر توڑا گیا، ساتیاں توڑیاں گئیں، توڑ لی گئیں، اور ستیاں کے اندر کیڑے کے منہ کے اندر سب ساوا پتا پکڑا ہوا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا بھائی۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، جو تمام جہانوں کو پا رہا، جو اللہ کی باتیں مان رہے ان کو بھی پا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مان رہے ان کو بھی پا رہا، ان کو بھی کھلا رہا، ان کو بھی پلا رہا، درندوں کو بھی پلا رہا، پرندوں کو بھی پلا رہا، پانی پلا رہا، کھلا رہا ہمارا اللہ، بچھو کو بھی کھلا رہا، بھیڑیوں کو بھی کھلا رہا، شیر کو بھی کھلا رہا ہمارا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قرأت کے اندر فرق پڑ جائے تو ہمارو دانتوں کا مسئلہ ہے، ناراض نہ ہونا، دانتوں کا مسئلہ ہے، یہ دانت ہمارے ٹھیک نہیں ہے، میں نے اب لگائے ہیں، ٹھیک نہیں کام کر رہے۔ الحمد للہ تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، جو تمام جانوں کو کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا، جو اللہ کی باتیں مان رہے ان کو بھی کھلا رہا، ان کو بھی پلا رہا، ان کو بھی سلا رہا۔
آپ نہ کھا رہا، آپ نہ پی رہا، آپ نہ سو رہا، ہمارا اللہ پوری عالمیت، پوری دنیا کو کھلا رہا۔ جو اللہ نے پیدا کیا ان کو کھلا رہا، ان کو پلا رہا۔ ہمارا اللہ آپ نہ کھا رہا، آپ نہ پی رہا، آپ نہ سو رہا، کھلا کر سلا رہا پوری دنیا کو۔ آپ ہمارا اللہ نہ سو رہا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ پاک ہے۔ پوری دنیا کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ جی، اللہ جی۔ دنیا والوں میں تجھ سے چندے نہیں مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں ہوں، مانگتا ہوں اس اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ ہی، اللہ جی، تو ہی مجھے کھلا، تو ہی مجھے پلا، تو ہی ہماری روزی کا انتظام فرما۔ دنیا والوں ہماری باتیں کان کھول کر سنو، اپنی زندگی بنا لو، اللہ کے حکم کے اوپر چلنا، اور چلنا تمہارا کام ہے اور ہمارا کام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا تمہارا کام ہے اور ہمارا کام ہے۔ بھائی تم منیں گے اور میں منوں گا، تمہاری بھی زندگی بن جائے گی۔ دنیا کی گاڑی، دنیا کا مسافر خانہ بن جائے گا، تمہارا بھی ہمارا بھی۔ یہ سلیم وہ آواز لگا رہا ہے بیماریوں کے اندر، عذروں سے آواز نکال رہا ہے، ضلع اٹک عذروں سے محمد سلیم خان، دا بنگلہ روڈ، بنی قبرستان، ضلع اٹک، عذروں ضلع اٹک سے آواز لگا رہا ہے۔ دنیا والوں چرپائی کے اوپر آواز لگا رہا ہے، پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت دے رہا ہے، چرپائی کے اوپر دعوت دے رہا ہے پوری دنیا والوں کو۔ نبی دیتے رہے، او بھائی آدم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، آدم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، جو مانتے رہے کامیاب ہو کر جاتے رہے۔ او بھائی اس کا بیٹا، پہلا بیٹا یشیع علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دنیا کو سمجھاتے رہے، جو مانتے رہے کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے۔ یہ دعوت ہے۔ ادریس علیہ السلام آئے، وہ دعوت دیتے رہے، فحشیات کے خلاف بولتے رہے، حرام کے خلاف بولتے رہے، حرام کے کاموں کے خلاف بولتے رہے، ملاوٹ کے خلاف بولتے رہے، رشوت کے خلاف بولتے رہے، فحشیات کے کام کرنے کے خلاف بولتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ او بھائی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کلمے کی دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ صحیفے اتارتا رہا۔ ہو کیا کیا نبیوں نے کیا، کیا کیا نبیوں نے کیا۔
اپنی امتوں کے ساتھ کیا 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 اپنے وقتوں کے اندر۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ ہو، دعوت دیتے رہے، بیٹا کافر مشرک بن گیا، اللہ نے پانی اگایا، آسمان سے برسایا، اس کو ڈبکیاں دیں۔ او بھائی، اللہ ہے جو دعوت کے خلاف بولتا ہے، 950 سال بیٹا مخالفت کرتا رہا، اللہ پاک نے پانی کے اندر ڈبکیاں دی، 80 آدمی مان گئے، اللہ کی توحید مان گئے، نبی کی نوح علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایمان رکھ دیا، پانی نے پوری دنیا غرق کر کے دکھا دی۔ او بھائی، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا، دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ پاک تو حاکم الحاکمین ہے، تمہارا وعدہ ہے، میں تمہاری آل کو بچاؤں گا، یہ بیٹا ہماری آل ہے، اللہ پاک ہماری آل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے کرتوت عمل غیر صالح، یعنی میں نہ بنتا ہے، اس کے کرتوت نہیں چنگے، کام نہیں چنگے۔ او دنیا والو، کام اچھے کرو، کیا کچھ تم نے اور ہم نے بنا دیا، کام اچھے کرو۔ نوح علیہ السلام بتانے لگے، شارٹنگ بیان ہے، چھوڑتا ہوں تمام۔ نوح علیہ السلام بتانے لگے، جب اللہ نے زمین حکم دیا، نیچے سے اگا پانی، زمین نے چشمے چھوڑ دیے پانی کے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا، تو اوپر سے بسا، میں اتنے نیزے پانی چڑھے گا، پانی چڑھے گا، تو بیٹا کہنے لگا، نافرمان بیٹا، نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، وہ مخالفت کرتا رہا، ریگستان ہے، یہ کہاں سے چلائے گا، یہ مجنوں بن گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کی بات نہ سنو۔ اللہ پاک ہے، پوری دنیا کی آبادی اللہ نے ختم کر دی، یہ بیٹے کے ساتھ والد کی بہت محبت ہوتی ہے، دنیا والوں، پرندوں کی بھی، درندوں کی بھی، کیڑے کے بھی، اور انسانوں کی بھی، اور جنوں کی بھی۔ دیکھیں، ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہے، کسی کو اچھی نہیں لگتی، کڑوی چیز جو ہوتی ہے وہ بخار اڑاتی ہے، میٹھی چیز بخار لگاتی ہے۔ یہ ہماری باتیں قرآن کی ہوتی ہیں، قصے کہانی نہیں ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، قصے کہانی نہیں ہوتے۔ تو نوح علیہ السلام کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر جو ایمان رکھتے رہے، شارٹنگ بیان ہے، ایمان رکھتے رہے، 80 آدمی مسلمان بن گئے، جوڑا جوڑا ڈالا گیا، کتوں کا، بلوں کا، خنزیروں کا، چوہے کا ڈالا گیا، وہ بچ گئے۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے جب وہ کہنے لگا، میں جتنا تو پانی بتا رہا ہے، اس سے بڑی باری ہے، میں اس کے اوپر چڑھ دوں گا، مجھے پہاڑ بتا دے گا۔
اس کے اندر شرک تھا، تو پانی نے جب ڈبکیاں دی، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک، اللہ جی تو ہے بھی حاکم الحاکمین، تمہارا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا میں تمہاری آلہ بچاؤں گا، آلہ بچاؤں۔ اللہ پاک نے ایسا جملہ اختیار کیا میں بتا نہیں سکتا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا سنا دیتا ہوں، لیکن میں یہ بیان نہیں کرتا ہوں۔ اس بیٹے کے لیے یہی بات کر دیتا ہوں، اس بیٹے کے لیے دوبارہ دعا نہ کرنا ہمارے آگے، اس کے عمل غیر صالح یعنی کام نہیں چنگے، او بھائی کام چنگے کرو، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھو۔ بات یہاں ہی چھوڑتا ہوں۔ 80 آدمی مسلمان بچ گئے، کتے بھی بچ گئے، بلے بھی بچ گئے، جب پانی زمین نے نگل لیا، ایک بوڑھیا رہ گئی، اس کی تپوش کی تو وہ چرخہ کاٹ رہی، تاگا بنا رہی، اس کے چولہے کے اندر بھی پانی اللہ نے نہ پہننے دیا۔ یہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی۔ تو بھائی اب بتایا جاتا ہے پہلے زمانے کے اندر ایک تھا، غلام تھا، علماء کا اختلاف ہے، کوئی علماء بتاتے ہیں وہ نبی تھا، کوئی بتاتے ہیں ولی تھا، اختلاف ہے۔ اختلافی باتوں کے اندر محمد سلیم عذروں سے بیان کر رہا ہے، اختلافی باتوں ہمارے متھے کے اندر دکھتی ہیں، مجھے ہمارا سر دکھاتی ہے، ہم نے اور تم نے امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اختلافی باتیں توڑتی ہیں، امت کو توڑتی ہے، جوڑنے والی باتیں کرے بھائی۔ تو بھائی وہ اللہ نے غرق کر کے دکھایا، کتے اور بلے بچا دیے، پوری دنیا کی آبادی ختم کر دی، اور جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی اس کے چولہے کے اندر بھی پانی نہ لایا۔ ہمارے اللہ نے تو سینا تھا، غلام تھا۔ علماء کا اختلاف ہے، اختلافی باتیں ہمارے متھے کے اندر دکھتی ہیں، اختلاف ہے۔ وہ دنیا بتانے لگی یہ حکیم ہے، حکیم تو نوٹوں کی بوریاں پا رہا ہے بھائی، وہ دعائیاں بناتا تھا، وہ دعائیاں نہیں بناتا تھا دنیا والوں، وہ حکمت کی باتیں، عقل کی باتیں کرتا تھا، اس لیے اسے حکیم مانا جاتا tha۔ وہ بیٹے کو بتانے لگا، یا بنیا، جی ابا جی حکم فرماؤ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے شرک نہ کرنا، ہمارے جانے کے بعد ہمارے ہونے کے اندر بھی شرک نہ کرنا، ہمارے جانے کے بعد بھی شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑی لعنتی بیماری ہے۔ تمہیں بتاتا ہوں لعنتی بیماری ایک اور بھی ہے،
علماء حضرات بتائیں، کھل کر بتائیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، بتائیں، چجک کر کیوں بتاتے ہیں، کھل کر بتائیں، جس طرح سلیم بتا رہا ہے بتائیں، کیوں چجک رہے ہیں؟ یہ حرام کے کام، حرام کمانا، حرام کمانا، رشوت دینا حرام ہے، رشوت دے کر پیسہ کمانا حرام ہے، رشوت لے کر پیسہ حاصل کرنا حرام ہے، حرام ہے، کوڑ مار کر کمانا حرام ہے، ملاوٹ کر کے کمانا حرام ہے، سود کے اوپر پیسہ رکھانا حرام ہے، سود کے اوپر پیسہ نکالنا حرام ہے، جوئے کھیلنے حرام ہے، جوئے کھلانے حرام ہے، جوئے کھلانے حرام ہے، ڈاکے مارنے حرام ہے، کالے کپڑے پہن کر، کالا منہ پہن کر، بند کر کے، آنکھوں منہ لپیٹ کر ڈاکے مارنے حرام ہے، دوسرے کے بنے توڑنے حرام ہے، دوسرے کی جائیدادیں دبانی حرام ہے، دوسرے کے زمینیں دبانی حرام ہے، دوسرے کا مال دبانا حرام ہے، دوسرے کی مزدوری رکھنی حرام ہے۔ او بھائی، او سمجھ لو، ہماری بات کان کھول کر سنو، تم سمگلر کر رہے ہو، پاؤڈر ہیروئن فروخت کر رہے ہو، پاؤڈر ہیروئن فروخت کر رہے ہو، سمگلرو، یہ حرام ہے۔ یہ قبر کے اندر تم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ذرا ذرا کا حساب دینا پڑے گا، کیا کریں گے تم؟ سمجھ لو، کان کھول کر سلیم کی باتیں سنیں، یہ کام چھوڑ دو، پاکستان کو بدنام نہ کرو، پاکستان کے اندر رہنے والوں سمجھ لو، چھوڑ دو۔ سلیم تم کو سمجھا رہا، کوئی تجھے نہیں سمجھا رہا، ایک سلیم چرپائی کے اوپر بیٹھ کر تجھے سمجھا رہا ہے، چھوڑ دو یہ باتیں۔ میاں نواز شریف، ہماری بات سن، اپنی مشینری، گورنمنٹ کے ملازم تمہاری مشینری ہے، زرداری صاحب تمہاری مشینری ہے، گورنمنٹ کے ملازم مشینری ہے، ملازم ڈاکٹ رات کی تنہائیوں کے اندر ڈاکہ مار رہا ہے، ڈاکو منہ چھپا کر کالا کپڑا پہن کر ڈاکہ مارا۔ یہ ڈاکٹر اسپتالوں کے اندر 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپے تنخواہ کن رہے ہیں، تنخواہ کن رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، ہماری باتیں سنیں، یہ ڈاکٹروں کے اوپر، زرداری صاحب ہماری باتیں سنیں، ڈاکٹروں کے اوپر چھاپے لگائیں، یہ 10-20 کروڑ روپیہ ریٹائرمنٹ پہلے یہ لے رہے ہیں۔ مریض پرچی لینے کے لیے جاتا ہے، وہ پاش ہو جاتا ہے، جب پرچی لے کر جاتا ہے، نیب کیسے بد زبان ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیڑی باتیں کرتا ہے، اور وہ چور ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، وہ ڈاکٹر اتنی آنکھیں نکالتا ہے مریض کے آگے، اس کی بات نہیں سنتا مریض کی۔ یہ تنخواہ لے رہے ہیں اسپتال کے اندر، ایک چرپائی کے اوپر 2 مریض ڈال رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہاں ڈاکٹروں کے اوپر چھاپے مارے میاں نواز شریف،
زرداری صاحب چھاپے مارے اور دفتروں کے اندر حاضری لگاتے ہیں، دفتروں حاضری لگاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دفتروں کے اندر کام نہیں کرتے، اپنی مشینری کو ٹھیک کرے۔ تمہارا کام ہے اپنی مشینری کو ٹھیک کرنا۔ مشینری تمہاری کیا ہے؟ تمہارے ملازم ہیں۔ فوج بیچاری بارڈروں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یہ مزے اڑا رہے ہیں، وہ جنگلوں کے اندر دفاع کر رہے ہیں، یہ مزے اڑا رہے ہیں۔ زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، ان کے اوپر چھاپے لگانا تمہارا کام ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے دیا؟ داؤد علیہ السلام حکمران بنے، ان کے اوپر اللہ نے زبور اتاری، وہ ایسا کرنے دیتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام نبی بادشاہ بنے، وہ ایسا کرنے دیتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکمران بنایا، وہ ایسا کام کرنے دیتے تھے؟ صحابہ کرام اللہ بادشاہ بنایا، وہ ایسا کام کرنے دیتے تھے؟ وہ ایسا کام کرنے دیتے تھے؟ وہ عدل انصاف کرتے رہے، اپنی مشینری کے اوپر کنٹرول کرے، وہ کنٹرول کرتے رہے، غافل نہ ہو۔ اپنی مشینری ہے، تمہارے ملازم ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کریں۔ معاشرہ بنے گا، جب معاشرہ بنے گا، دنیا اس ملک پاکستان کے اندر اتنے مادیات ہیں، یہ اللہ اگائے گا، نکالے گا، پاکستان پوری دنیا کے اوپر چمکے گا۔ یہ ملازموں کو اوپر چھاپے لگائیں، ان کو بہت کی تنخواہ نہ دو، ان کے اوپر چھاپے لگا کر کام ان سے لو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فوج بیچاری بارڈروں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اپنا فرض ادا کر رہی ہے، پولیس اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام ایسا کرنے دیتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے دیتے تھے؟ پہلے نبی اپنے وقتوں کے اندر ایسا کرنے دیتے تھے؟ یہ انہوں نے کیا کچھ بنا دیا دفتروں کے اندر۔ الراشی والمرتشی تھی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا بھی جہنمی، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ سلیم پکارے لگا رہا، ان کے اوپر کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے۔ ان ڈاکٹروں کو ٹھیک کریں، ڈاکٹر جو ٹھیک ہوئیں گے تو غریب عوام سکھ کا ساتھ لے گی، سکھ کا ساتھ لے گی۔ بیمار ہوتے ہیں مریض، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ زکاتہ کا فارم بنا لیتے ہیں، مسکین ان کو کون بنا کر دیتا ہے؟ یہ اپنی مشینری کو ٹھیک کریں۔ میاں نواز شریف، زرداری صاحب، سمگلوں کے اوپر جو سمگلنگ کرتے ہیں ان کے اوپر چھاپے لگائیں، جو جوئے کھلاتے ہیں ان کے اوپر چھاپے لگائیں۔ زرداری صاحب چھاپے لگائیں، تب بات بنے گی۔ ان کے اوپر چھاپے لگیں، ان کو نہ کرنے دے، ان کے اوپر کنٹرول کرے۔ یہ بہت کی تنخواہ لے رہے ہیں، مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں، قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ سلیم تو کھرپا چلاتا رہا، رمبا چلاتا رہا، داتری چلاتا رہا، کام کرتا رہا۔ اللہ الرحمن۔ مجھے نوایت
افسوس کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اسپتال کے اندر، مجھے انہوں نے معذور کر کے بھیج دیا، ہمارے پاؤں کے اندر پلیٹیں ڈالی، وہ نکالی، دو بندے انہوں نے چرپائی کے اوپر پہن دیا، ایک چرپائی کے اوپر 2 مریض سانس لے سکتا ہے، ایک دن مریض کو تو کر سکتے ہیں اور دوسرے دن اس کو نکال دیتے ہیں، وہ کیسے بال ہوگا؟ ان سے چھاپے لگانا تمہارا کام ہے۔ زرداری صاحب، میاں جی، مریم صاحب، یہ کیا کچھ بن گیا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا، تم بھی ٹھیک ہو جائے، ہم بھی ٹھیک ہو جائے تو زمین یہ چشمے اگلے گی، جس طرح خلیج کے ملکوں کے اندر تیل زمین نے اگانا شروع کر دیا، تمہارے ملک کے اندر بھی تمام معدنیات ہیں، یہ بھی نکلے گے۔ پاکستان پوری دنیا کے اوپر امیر ہوگا، جب تم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام چمکے گا۔ سن پیٹ کے اندر فوج نے 10 لڑکے 10 دیا، فوج نے 10 دیا، عوام بھی سن پیٹ کے اندر لڑتی رہی، لاہور کے بارڈر کے اوپر، سیالکوٹ کے بارڈر کے اندر عوام بھی لڑتی رہی، ہندوؤں کو سبق سکھایا۔ سن پیٹ کے اندر ایوب کے زمانے کے اندر پٹو بدور خرجہ تھا، انہوں نے عوام مل کر، فوج مل کر انڈیا کو سبق سکھایا۔ اب انڈیا ہمارے اوپر پیڑی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں، تم ٹھیک ہو جائیں، انڈیا کی کس طرح ضرورت ہوگی پیڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی؟ یہ پاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے ملک کے اندر اپنے ملازموں کے اوپر کنٹرول کریں۔ میاں جی، زرداری صاحب، میں گزارش کرتا ہوں، آپ شریف لوگوں کی حکومت ہے، فوج بیچاری کیا کرے؟ کبھی ان سے کیا دھماکے ہوتے ہیں، کبھی کون دھماکے کرتا ہے، کبھی انڈیا دھماکے کرواتا ہے، کبھی انڈیا دھماکے کرواتا ہے، کبھی کون دھماکے کرواتا ہے۔ فوج بیچاری ان دھماکوں کے اندر آئی ہوئی ہے، فوج پھر بھی ایسا مقابلہ کرے گی، پاکستان کی فوج انڈیا کو ایسا سبق سکھائے گی جس طرح ایوب کے وقت عوام مل کر سبق سکھایا، عوام نے سبق سکھایا، عوام نے سبق سکھایا، فوج نے سبق سکھایا، فوج نے سبق سکھایا، بھاگا انڈیا۔ انڈیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، جو اللہ نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ عیسائی اللہ مانتا ہے، یہودی اللہ مانتا ہے، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ رام رام کرتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو انڈیا کا ساتھ دے گا وہ جہنمی ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ دے گا وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ کان کھول کر ہماری باتیں سنیں، دکھ کے ساتھ مجھے بولنا پڑ گیا۔ فوج ان کو سبق سکھائے گی، پاکستان کی عوام مل کر ان کو سبق سکھائے گی انشاءاللہ۔ میاں جی، مریم صاحب، زرداری صاحب، اپنے ملازموں کے اوپر چھاپے لگائیں، یہ ٹھیک ہو جائے
الراشی والمرتشی، ان کی رشوت ختم کرے۔ پرچیوں کے اوپر بیان کرنے والوں، 10 منٹوں کا بیان کرنے والوں، 10 منٹوں سے کیا بنتا ہے؟ پکارے لگاؤ علماء حضرات، پکارے لگاؤ، پکارے لگاؤ، حق بیان کرو۔ جو حق بیان کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ العلماء وارث الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، حق والے۔ بے عمل عالم کچھ نہیں ہوتا۔ گدے کے اوپر کتابیں رکھی گئی، تفصیلیں رکھی گئی، قرآن کے ترجمے رکھے گئے، یہ دیکھیں رکھے گئے، یہ قرآن ہے، یہ تفصیلیں رکھی گئی، تفصیلیں رکھی گئی، قرآن کی تفصیلیں رکھی گئی، گدے کچھ نہ پتہ چلا، ایسے ہی رہ گئے۔ او بھائی گدے کچھ نہ پتہ چلا۔ بے عمل عالم ایسا ہوتا ہے جس طرح گدے کو کچھ پتہ نہ چلا، کچھ نہ ملا، اس کو کچھ نہ ملا۔ بے عمل عالم جانے اور اللہ جانے۔ عمل علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا دینا۔ میں بیان کر رہا تھا، دوسرے پاسے دوڑ پڑا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، کلمے کی دعوت دی، اللہ کی توحید بیان کی۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اللہ ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیہ بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیمار بھی اللہ کرتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، پتروں کو نیک بھی اللہ بناتا ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ کافر کے کار پیدا کرنے والا ہمارا اللہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام پتھر مورتیں توڑتے رہے، بت توڑتے رہے، آزر بت بناتا رہا، بت بنایا، بتایا بیٹا یہ بت اٹھاؤ، بازار کے ادھر جا کر اس کو فروخت کر کے ہمارے لیے پیسے لاؤ۔ بیٹے نے خاموشی کے ساتھ اٹھا لیا، چاہ لیا۔ باپ خوش پڑ گیا۔ او بھائی باپ خوش پڑ گیا، والد خوش ہو گیا، خوش پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی خریدی بازار سے، اپنے جیبے سے پیسے لگا کر رسی خرید کر بت مورت اس کو پیروں کے اوپر خدا بنایا تھا نا، اس نے چھوٹا خدا بنایا تھا، بڑا خدا تو نمرود تھا نا ان کا، بنایا
بدھا باندھ لیا اور یہاں سے رسی رکھ دی، یہاں سے نکال دی، پیچھے بت کو چھوٹے خدا کو تروکتا رہا، آوازیں لگاتا رہا، خدا بکاؤ خدا بکاؤ، جو بے نفع نقصان کا مالک ایسا سمجھتا ہے یہ مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا، اس کو خرید لو۔ 4000 آدمی اللہ پاک نے 4000 آدمی وعد کاٹ بنا دیے، مسلمان بنا دی ہے۔ باپ کی گل ماننے کی وجہ سے اب بھائی 15 سالی چل پڑی۔ وہ بتانے لگا یا بندیا، دوڑتا دوڑتا بیٹا آ گیا، حکم فرماؤ لا تو شرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑی